الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأغلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيب بها نفسا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، اللہ پاک جل جلالہ عم نوالہ نے اس امت کو عمریں مختصر عطا فرمائی ہیں. اس امت کی اوسط عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے. آپ نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الى 70 وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوز، کہ میری امت کی اوسط عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے. بہت کم خال لوگ ایسے ہیں جو 70 کو پار کرتے ہیں، 70 سے آگے بڑھتے ہیں، ورنہ اکثریت 60 اور 70 کے درمیان دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وقت پہلی امتوں کے مقابلے میں تھوڑا عطا فرمایا. پہلی امتوں کی عمریں ہزاروں سال، کئی سو سال میں جا کر وہ بالغ ہوتے تھے، اور صحت توانائی سب سے زیادہ پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اس کے مقابلے میں بھی یہ کم ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو فضائل عطا فرمائے اور اس کم عمری میں مختصر وقت میں اجر و ثواب سمیٹنے کے جتنے مواقع عطا فرمائے وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائے. نیکی کو اللہ تعالیٰ نے 1 سے 10 گنا کر دیا. نیکی 10 گنا کم از کم بڑھ جاتی ہے. من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ کم سے کم 10 گنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور پھر یہ بڑھتا رہتا ہے. اجر و ثواب 700 سے بھی آگے نکل جاتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، کہ جو ایک کرے گا اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے اس کو 10 عطا فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اتنا اجر و ثواب آپ کی امت کے لیے ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی رب زد لی امتی، اے اللہ میری امت کے اجر و ثواب میں اضافہ فرما. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آیت آئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے قرضہ دینے والا جو قرضہ دے کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس کرے؟ کب تو ٹھیک ہے. حضور نے عرض کیا رب زد لی امتی، اے اللہ اور اس میں اضافہ فرما. اگلی آیت آئی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. خلاصہ یہ کہ کون ہے جو مجھے میرے نام پر خرچ کرے اور اس کا اجر و ثواب
مثال کے ساتھ بیان کیا کہ ایک پر اللہ تعالیٰ 700 گنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب تو ٹھیک ہے، حضور نے عرض کیا رب زد لی امتی، اے اللہ میری امت کے لیے اور بھی اضافہ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، پھر تو ہم آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس امت کو بہت تھوڑا ملا، مگر آخرت بنانے، جنت بنانے کے مواقع اللہ تعالیٰ نے جتنے اس کو عطا فرمائے اتنے کسی اور کو عطا نہیں فرمائے۔ اس کو اللہ نے شب جمعہ عطا فرمائی، کبھی اس کو جمعہ کا دن عطا کیا، ایک ایک قدم پر شرائط کے ساتھ، حدیث میں آتا ہے ایک ایک قدم پر سال کی عبادت کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس امت کو عطا فرماتے ہیں۔ کبھی اس کو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ عطا فرماتے ہیں اور اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، نفل فرض بن جاتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر عطا فرماتے ہیں کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس امت کو ذی الحجہ کا مہینہ عطا فرماتے ہیں، 10 ذی الحجہ عطا فرماتے ہیں، جو اپنی شان ایک امتیازی شان رکھتا ہے اور اپنی مثال آپ ہے کہ ایک ایک لمحہ جس کا قیمتی ہے۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ اب آنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر خصوصی فضل ہے، خصوصی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 10 ذی الحجہ عطا فرمایا، 10 ذی الحجہ عطا فرمایا۔ اور قرآن و حدیث کی نصوص پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، پورے سال کے تمام دنوں سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک سے بھی ان دنوں کی فضیلت زیادہ ہے، رمضان المبارک کے آخری 10 سے بھی ان دنوں کی فضیلت زیادہ ہے۔ راتیں رمضان المبارک کی افضل ہیں بالاتفاق، مگر دن میں اختلاف ہے۔ بہت سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ایام دن رمضان المبارک کے عام دنوں سے بھی افضل اور آخری 10 سے بھی افضل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی فضیلت ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ ان 10 دنوں کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو جتنا محبوب ہے اتنا کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے وہ ان 10 دنوں کا عمل ہے، 10 دنوں کا عمل، عبادت، عمل۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، عام دنوں کا جہاد، باقی دنوں کا جہاد ان 10 دنوں کے برابر نہیں ہو سکتا، ان 10 دنوں کے برابر نہیں ہو سکتا، باقی دنوں کا جہاد ان 10 دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، باقی 11 مہینے 20 دن کا جہاد ان 10 دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، کہ کوئی مجاہد، کوئی آدمی اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر، ہتھیاروں سے لیس ہو کر میدان کارزار میں اترے اور پھر بے جگری سے لڑتا رہے یہاں تک کہ خود بھی شہید ہو جائے اور اس کا گھوڑا بھی مارا جائے، اس کے ہتھیار بھی دشمن کے ہاتھ لگ جائیں، کوئی ایک چیز اس کی واپس نہ آئے، نہ اس کی لاش واپس آئے، نہ اس کی جان واپس آئے، نہ اس کا گھوڑا واپس آئے، نہ اس کے ہتھیار واپس آئیں، اس درجے کا اگر جہاد ہو تو یہ بلا شبہ
ان 10 دنوں کے برابر ہے یا ان 10 دنوں سے فائق ہے، ورنہ اس سے کم درجے کا جہاد ان 10 دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو کتنا عظیم عمل ہوگا، اور ان ایام کی کیسی زبردست فضیلت ہے کہ ان دنوں کے عمل کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا ان دنوں میں کیا کرو، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، 4 کام کثرت سے کرو۔ سبحان اللہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، الحمدللہ کی کثرت کرو، اللہ اکبر کی کثرت کرو۔ اور یہ چاروں ایک کلمے میں آ جاتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کلمے میں یہ چاروں موجود ہیں۔ تو اس عشرہ ذی الحجہ کا وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عشرہ ذی الحجہ کا مخصوص ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کلمے کی کثرت کرو، اس کلمے کی کثرت کرو، اور پھر نماز کی کثرت، تلاوت کی کثرت، صدقہ خیرات کی کثرت، اللہ کی کثرت، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی کثرت۔ کوئی بھی نیک کام ہو اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ کرو، چونکہ اس عشرے میں یہ کام اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، نیک اعمال بے حد محبوب ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صیام کل یوم منہا بصیام السنہ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، کہ ان دنوں میں کوئی آدمی روزہ رکھے، 10 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھے، ہر روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور رات میں شب بیداری کرے، ہر رات کا اجر و ثواب وہ شب قدر کے برابر۔ ترمذی کی روایت ہے، ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر، ایک ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل، ایک ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل، اور ایک ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں سے افضل۔ یکم ذی الحجہ کا روزہ سال کے روزوں کے برابر، 2 کا روزہ سال کے روزوں کے برابر، چلتے چلتے 8 ذی الحجہ تک روزہ سال کے روزوں کے برابر، 9 ذی الحجہ کا روزہ سال کے برابر، مگر اس کی 2 فضیلتیں اور بھی ہیں۔ فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، کہ جو آدمی یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پختہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک پچھلے سال کے گناہ بھی معاف فرمائیں گے، اور آئندہ 1 سال کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ 8 روزوں کی فضیلت، ہر روزہ سال کے برابر، 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت، یہ روزہ سال کے برابر، اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف، اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف۔ تو یہ زبردست فضیلت ہے جو احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پھر 9 ذی الحجہ سے ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں، ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں۔ ایام تشریق 9 ذی الحجہ، 10، 11، 12، 13، یہ 5 دن ایام تشریق کے کہلاتے ہیں۔ ایام تشریق، ان 5 دنوں میں 9 کی فجر سے 13ویں کی عصر تک 23 نمازوں میں حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ مرد حضرات درمیانی آواز میں، عورتیں پست آواز میں یہ تکبیر تشریق پڑھیں، تکبیر تشریق پڑھیں۔ تو ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق ہو، مرد حضرات مسجد میں فرائض کے فوراً بعد تکبیر تشریق پڑھیں، عورتیں اپنے گھروں میں تکبیر تشریق پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور 10 ذی الحجہ کو، اور پھر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑا شرف بخشا ہے، ایک حج جیسی عبادت اس مہینے میں ادا ہوتی ہے، حج جیسی عبادت، عالمگیر عبادت، پوری دنیا کے مسلمان
اطراف سے کھچ کھچ کر ایک مقام پر حرم میں جمع ہوتے ہیں اور فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ عظیم الشان عبادت ہے اور ایسی زبردست عبادت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ساتھ ذکر فرمایا۔ جیسے اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ایسے ہی حج کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالی پچھلی زندگی کے تمام گناہ، خواہ وہ صغائر ہوں خواہ وہ کبائر ہوں۔ علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ صغائر بھی معاف فرماتے ہیں اور کبائر بھی معاف فرماتے ہیں۔ ان الحج یہدم ما کان قبلا، کہ حج پچھلے سارے گناہوں کی بلند و بالا عمارت کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ وہ عظیم عبادت اسی مہینے میں اور انہی ایام میں ادا ہوتی ہے۔ اور پھر 10 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے، ان کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے اور مسلمان قربانی کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ ان 3 ایام میں 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 کی مغرب تک، ان ایام کو ایام نحر کہتے ہیں جس میں قربانی ہوتی ہے۔ اور ان 3 دنوں میں حدیث میں آتا ہے ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جانور کا خون بہانا جتنا محبوب ہے، انسان کا کوئی دوسرا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے۔ تو قربانی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے صاحب نصاب لوگوں پر لازم فرمائی ہے کہ وہ قربانی کرے، اور اس پر کیا ملتا ہے؟ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا۔ قیامت کے دن یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کے سینگ بھی لائے جائیں گے، اس کے بال بھی لائے جائیں گے اور اس کے کھر بھی لائے جائیں گے۔ کوئی چیز جو لوگ فضول سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، ایسی بھی کوئی چیز پیچھے نہیں رہے گی۔ اس کا ذرہ ذرہ، ایک ایک بال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس کو تول کر قربانی کرنے والے کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، کہ جب آدمی قربانی کے جانور کی گردن پر چھری چلاتا ہے، خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، وہ ابھی زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے پہلے یعنی اللہ تعالیٰ دیر نہیں لگاتے، فوراً قبول فرماتے۔ یہ علامت ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ قربانی ہر عمل کی اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے۔ نماز کی اپنی خاصیت ہے، زکوٰۃ کی اپنی خاصیت ہے، حج کی اپنی خاصیت ہے۔ یہ عبادات ایسے یہ روحانی غذائیں ہیں، جیسے ایک جسمانی غذا ہے، جسمانی غذا ہے، آدمی ساری زندگی گندم میں گزارا کر سکتا ہے۔ کبھی اس کو گندم چاہیے، کبھی چاول چاہیے، کبھی بریانی چاہیے، کبھی قورمہ چاہیے، کبھی چکن ٹکا چاہیے، کبھی کڑھائی چاہیے، کبھی دال چاہیے، کبھی سبزی چاہیے، مختلف چیزیں۔ ایسے ہی روحانی طور پر بھی اللہ تعالی نے مختلف غذائیں عطا فرمائی ہیں، مختلف۔ اچھا، پھر ان ساری چیزوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ پیٹ اس سے بھرتا ہے۔ چاول کھاؤ پیٹ بھرے گا، خشک روٹی کھاؤ پیٹ بھرے گا، سبزیاں کھاؤ پیٹ بھرے گا، لیکن ہر ایک کی کچھ خاص خصوصیات ہیں، کچھ خاص ذائقے ہیں جو صرف اس میں پائے جاتے ہیں، دوسرے میں نہیں پائے جاتے۔ روٹی کی خصوصیت روٹی ہی سے ملے گی، چاول سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ چاولوں کی خصوصیت چاول ہی سے ملے گی، کچھ دودھ پینے سے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ دودھ والی خصوصیت دودھ سے حاصل ہوگی، پانی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ پانی والی سادہ پانی کی خصوصیت پانی سے ہی حاصل ہوگی، وہ ٹھنڈے میٹھے مشروبات پینے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی تمام عبادات میں قدر مشترک یہ ہے کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔
لیکن ہر ایک کی کچھ خصوصیت ہے، ہر ایک کی اپنی خصوصیت ہے. لہذا نماز کی خصوصیت نماز سے حاصل ہو سکتی ہے، حج سے نہیں حاصل ہو سکتی. حج والی حج سے حاصل ہو سکتی ہے، زکوٰۃ سے حاصل نہیں ہو سکتی. زکوٰۃ والی زکوٰۃ سے حاصل ہو سکتی ہے، صدقے سے حاصل نہیں ہو سکتی. صدقے والی خصوصیت صدقے سے حاصل ہو سکتی ہے، دوسری عبادات سے حاصل نہیں ہو سکتی. ایسے ہی قربانی کی خصوصیت قربانی ہی سے ہو سکتی ہے، کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر کسی کو مشورہ دیں کہ بھائی آپ کو جو مرض لاحق ہے، آپ کو دودھ پینا ہوگا، دودھ استعمال کرنا ہوگا. وہ کہیں میں تو پانی پیوں گا، تو وہ کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ پانی کی خصوصیت اور ہے. پیاس دونوں سے بجھتی ہے، مگر پانی کی خصوصیت اور ہے، دودھ کی خصوصیت اور ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو صاحب نصاب ہیں قربانی کریں. آج کا کوئی آدمی کھڑا ہو کہ ایک دن میں اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، خون ان کا نالیوں میں بہہ جاتا ہے اور گوشت یوں ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، اس سے اچھا ہے کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دیں، کسی کی کوئی ہسپتال بنوا دیں، یہ سارا فنڈ اکٹھا ہو جائے اور بجائے قربانی کرنے کے فلاں کام کر لیں. ایک آدمی ٹرکوں کے ٹرک گندم کے صدقہ کر دے تو وہ گندم صدقہ کرنے کا اجر و ثواب تو ملے گا، مگر اس کو قربانی والی نہ خصوصیات حاصل ہوں گی، نہ قربانی والا اس کو اجر ملے گا. کوئی آدمی رقم صدقہ کر دے، اس کا اپنا اجر و ثواب ملے گا، قربانی کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. قربانی کا ثواب قربانی ہی سے ملے گا اور قربانی کی خصوصیت قربانی ہی سے ہوگی. اس لیے اپنی عقل مت چلائیں، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی پیروی کریں. اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکیم، ہر حکم حکمت بالغہ کے تحت عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آج کی صدی میں کتنے مسلمان ہوں گے، کتنی قربانیاں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے آنے والے سالوں میں کتنی قربانیاں ہوں گی اور کتنے لوگ مسلمان ہوں گے. قیامت تک کا علم اللہ کو حاصل ہے اور ازلی علم حاصل ہے، اس کے بعد کا بھی، پہلے کا بھی. ما کان کا علم، ما یکون کا علم، اللہ نے اپنے کامل علم اور حکمت بالغہ سے جب قربانی کا حکم دیا ہے تو صاحب نصاب لوگوں پر قربانی کرنی لازم ہے. اس میں اپنی عقل نہیں چلا سکتے کہ یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں. اور اگر کوئی آدمی 10 من اس دن گوشت خرید کر صدقہ کر دے اور بجائے اس کی جگہ 10 کلو کا بکرا ذبح کرنے کے وہ 10 من گوشت صدقہ کر دے تو قربانی کا فریضہ اس سے ساقط نہیں ہوگا. اس فرض کو چھوڑنے والا گناہگار تصور ہوگا، فریضہ اس سے ساقط نہیں ہوگا، قربانی کا اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا. تو قربانی کرنا ضروری ہے اور اسی وجہ سے اس کی اپنی خصوصیات ہیں، اس کو حاصل کرنا ہے. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قربانی ہونے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آواز دی، فرمایا یا فاطمہ قومی فاشہدی اضحیتک، بیٹی کھڑی ہو جاؤ، تمہاری قربانی ہونے لگی ہے، ذرا آ کر اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ تاکہ تمہیں قربانی کی خصوصیات حاصل ہوں. فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب، بیٹی جیسے ہی اس کا خون نکلے گا اس کے پہلے قطرے کے ساتھ اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. پہلے قطرے کے ساتھ تمہارے سارے گناہ معاف فرمائے. اما انه يجاء بدمها ولحمها فيوضع في ميزانك 70 ضعفا، قیامت کے دن اس کا خون بھی لایا جائے گا، گوشت بھی لایا جائے گا اور اس کو 70 گنا بڑھا کر تمہارے نامہ اعمال میں ترازو میں رکھا جائے گا، تولا جائے گا اور 70 گنا بڑھا کر تولا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے،
وہ خوشی سے بےتاب ہو کر کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ھذا لآل محمد خاصۃ فإنهم أهل لما خصوا به من الخير أو للمسلمين عامة۔ اللہ کے رسول یہ فضیلت صرف آل محمد کے لیے ہے، خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، اگر صرف ان کے لیے ہے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو شرف بخشا ہے، مقام بخشا ہے۔ بس پوچھ رہا ہوں یہ صرف ان کی خصوصیت ہے یا دوسرے مسلمانوں کو بھی یہ خصوصیت اور یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا لآل محمد خاصۃ وللمسلمین عامۃ، یہ فضیلت سب کے لیے ہے، میرے خاندان کے لیے خصوصی طور پر اور باقی مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر۔ تو زبردست اللہ تعالیٰ نے فضائل رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عید کے دن آپ عیدگاہ تشریف لے جاتے، عید کی نماز پڑھاتے اور وہیں 2 مینڈھے لائے جاتے، 2 مینڈھوں کی آپ قربانی فرماتے، بکبشین اقرنین املحین موجوعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 مینڈھے جن کے سینگ ہوتے اور سفید اور سیاہ ہوتے، سفید اور سیاہ ہوتے اور دونوں خصی ہوتے، اس کی آپ قربانی فرماتے، بنفس نفیس خود قربانی فرماتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بھی ساتھ جوڑ رہا ہوں، آپ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قبلہ رخ لیٹاتے اور یہ پڑھتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض على ملة ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اور پھر فرماتے اللہم منک، اے اللہ یہ سب تیرا دیا ہوا ہی مال ہے، تیرا دیا ہوا عطیہ ہے، وَلَكَ تیرا مال تیری رضا کے لیے ہم قربان کر رہے ہیں، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر اپنا قدم مبارک اس کے سینے پہ رکھتے اور پھر آپ اس پر چھری چلاتے اور 2 ہوتے، ایک کے بارے میں کہتے ھذا عنی، یا اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما، دوسرے کے بارے میں فرماتے عمن لم یضح من امتی، یا اللہ میری امت میں سے جو لوگ قربانی نہ کر سکے ہوں، غربت کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا کسی بھی مجبوری سے جو قربانی نہ کر سکے ہوں، یہ قربانی ان کی طرف سے قبول فرما۔ اپنی طرف سے بھی آپ قربانی فرماتے اور امت کی طرف سے بھی، امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے۔ یہ تو ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث آپ فرماتے اللہم تقبل منی ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میری طرف سے قبول فرما اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ گھر میں بھی قربانی کا اہتمام فرماتے، وہ عیدگاہ کی قربانی آپ ایک پر اکتفا نہیں فرماتے تھے، ایک سے زائد قربانیاں کیا کرتے تھے، کئی جانور قربان کرتے تھے۔ عیدگاہ میں 2 قربانیاں ہوتی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں گھر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے لیے مینڈھا خرید کے لاؤ۔ کیسا مینڈھا ہو؟ اقرن، جس کے سینگ ہو، یطع فی سواد، اس کے ٹانگیں سیاہ ہوں، یبرق فی سواد، اور اس کا سینہ اور پیٹ سیاہ ہو، وینظر فی سواد، آنکھوں کے گرد حلقے سیاہ ہو، ایسا خوبصورت پرکشش جاذب نظر مینڈھا خرید کے لاؤ۔ صحابہ خرید کر لاتے خوبصورت جانور، تو گھر میں آیا، آپ نے مجھے فرمایا عید کا دن تھا، آپ نے فرمایا یا عائشہ ہلم المدیہ، عائشہ چھری لاؤ۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں نے چھری پکڑی، آپ نے پھر دوسری آواز دی وشحذیھا بحجر، کسی پتھر پہ تیز کر کے لانا، پتھر پر تیز کر کے لانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے فٹافٹ چھری تیز کی، پتھر پر تیز کی، اور پھر لا کر آپ کی خدمت میں نے پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنے تنہا جانور پکڑا، اس کو لٹایا، گرایا، اور پھر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قبلہ رخ لٹا کر اس پر چھری پھیری، اور پھر آپ نے فرمایا یا اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما، آل محمد کی طرف سے قبول فرما، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قبول فرما۔ اور پھر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت شریفہ کیا تھی؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبش اقرن فحیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مینڈھا ذبح فرمایا کرتے تھے جو سینگ والا ہو، فحیل، فحیل کس کو کہتے ہیں؟ جو موٹا، تازہ، اونچا ہو، پرگوشت ہو، پرگوشت ہو۔ اس پر ایک مسئلہ علماء نے لکھا ہے اسی حدیث کے تحت، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح میں لکھا ہے کہ قربانی کا جانور پرگوشت ہونا چاہیے اور مضبوط ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ علماء نے لکھا ہے کہ دو دبلی پتلی بکریاں ذبح کرنے سے ایک موٹی بکری ذبح کرنا افضل ہے، موٹی ذبح کرنا افضل ہے۔ اور پھر آگے پھر مزید فرمایا کہ ایک وہ جانور ہے جس میں گوشت زیادہ ہو، دوسرا وہ ہے جس میں چربی زیادہ ہو، جس میں چربی زیادہ ہو، جس کا گوشت زیادہ ہو اس کو ذبح کرنا افضل ہے، کیونکہ فقراء کا فائدہ ہے، فقراء کا فائدہ ہے۔ آج کل بعض جانور آپ کو نظر آتے ہیں جو 1.5 لاکھ کے ہوتے ہیں، 2 لاکھ کے ہوتے ہیں، اور بہت پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، چل بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے، تو وہ چربی ان پہ زیادہ چوڑی ہوتی ہے۔ اس کی نسبت کوئی 70-80 ہزار کے اچھے بچڑے لانا جو پرگوشت ہوں اور دوڑ بھی سکتے ہوں، چل بھی سکتے ہوں، طاقتور ہوں، وہ افضل ہے۔ کثرت لحم کثرت شحم سے افضل ہے۔ شحم کہتے ہیں چربی کو، لحم کہتے ہیں گوشت کو۔ کثرت لحم کثرت شحم سے افضل ہے، گوشت والا جانور چربی والے جانور سے افضل ہے۔ تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت ہر سال جس جانور کو قربان کرنے کی تھی وہ مینڈھا ہوتا، سینگوں والا ہوتا، فحیل، موٹا ہوتا، طاقتور ہوتا، اونچا ہوتا، پرگوشت ہوتا، اور کیسا ہوتا؟ ینظر فی سواد، اس کے آنکھوں کے گرد حلقے، یہ والا حصہ اس کا سیاہ ہوتا۔ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، اس کے منہ کا ارد گرد حصہ سیاہ ہوتا۔ وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ، اور اس کی ٹانگیں سیاہ ہوتی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایک اضافہ ہے یبرق فی سواد، پیٹ اور سینہ اس کا سیاہ ہوتا، باقی پورا جسم اس کا سفید ہوتا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے۔ قربانی صرف جان چھڑانے کا نام نہیں ہے، اچھا جانور ہو، پرکشش ہو، افضل یہ ہے کہ کچھ دن پہلے خرید کے لائیں، ہم اس کے ساتھ مانوس ہو جائیں، وہ ہمارے ساتھ مانوس ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ دل جڑ جائیں، اور پھر اللہ کے نام پر اس کو قربان کریں، اللہ کے نام پر اس کو قربان کریں۔ صرف لن ینال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تم قربانی کرتے ہو نہ اللہ کو گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، ہاں اس قربانی کے ذریعے جو اندر تقوی پیدا ہوا ہے یہ تقوی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ تقوی کہ قربانی کے جانور کی گردن پر جب چھری چلے ساتھ میں جذبات پر بھی چھری چلے، کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مطالبہ ہو ہم اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔
قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا، بیٹا ذبح کرو، بیٹا ذبح کرو۔ اللہ نے ہم سے بیٹوں کا مطالبہ نہیں کیا، ہم سے یہ مطالبہ ہے جذبات، ناجائز خواہشات اللہ کے لیے قربان کر دو، اللہ کے لیے قربان کر دو۔ اس لیے قربانی کا جانور پہلے لائیں، اس سے مانوس ہو جائیں، اس کو کھلائیں پلائیں، وہ ہم سے مانوس ہو، ہم اس سے مانوس ہوں، دل لگ جائے، اور پھر اس دل لگی ہوئی چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کریں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کئی مہینے پہلے جانور لے آتے تھے، گائے لے آتے تھے، اور اس کو خود کھلاتے تھے، خود پلاتے تھے، چارہ ڈالتے تھے، اور عصر کے بعد دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، وہ اس کو چکر لگواتے تھے دیوبند میں، اس کے ساتھ دوڑتے بھی تھے، اور وہ جانور بھی بڑا خوبصورت ہوتا تھا اور موٹا تازہ ہو جاتا تھا، ان کی کھلائی پلائی سے دل لگ جاتا تھا، دل لگ جاتا تھا، حضرت اس سے بڑے مانوس ہو جاتے تھے، اور وہ جانور بھی حضرت سے مانوس ہو جاتا تھا۔ اور پھر جب قربانی کا دن آتا، اب اللہ کا حکم ہے قربان کرو، اللہ کا حکم ہے قربان کرو، تو اللہ کا حکم سمجھ کر جب خود اپنے ہاتھوں سے چھری پھیرتے تھے، افضل یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے قربانی کرنا، اپنے ہاتھوں۔ تو جب وہ قربانی کرتے تھے تو اس کی محبت میں آنکھوں سے آنسو گر جاتے تھے، آنسو گر جاتے تھے کہ اپنے جذبات کو اللہ کے نام پہ قربان کرو، کہ جو اللہ کی طرف سے مطالبہ ہو ہم اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے قربانی کا مقصود، قربانی کا مقصود۔ تو قربانی کے پھر جانور بھی متعین ہے، ہر جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ بڑے جانوروں میں اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس، ان کے نر مادہ۔ چھوٹے جانوروں میں بکری، بھیڑ، دمبا، دمبی، یہ چیزیں ہیں، اور ان کی عمریں بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت کی طرف سے متعین ہے۔ اونٹ کم از کم 5 سال کا ہو، گائے کم از کم 2 سال کی ہو، بکرا بکری کم از کم 1 سال کا ہو۔ بھیڑ میں یہ گنجائش ہے، اول تو وہ 1 سال کی ہو، اگر وہ 6 مہینے سے زائد کی ہے اور موٹی تگڑی ہے، عام آدمی سال کی بھیڑ اور اس بھیڑ میں فرق نہیں کر سکتا، تو اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے جانور، اچھے سے اچھے جانوروں کی قربانی ہو، اور حدیث میں ہے کہ طیبوا بہا نفسا، خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ اور پھر حدیث میں ایک ضعیف حدیث ہے، سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطیاکم، کہ اپنے جانوروں کو کھلا پلا کر موٹا کرو، قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے ہوئے یہی جانور تمہارے لیے سواریاں بنیں گے، انہی سواریوں پر تم پار ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے خوب کھلاؤ پلاؤ اور ان کو موٹا کرو، ان کی خدمت کرو۔ اور جب جانور کی گردن پر چھری چلے، ساتھ میں جذبات پر بھی چھری چلے، اور اس تصور کے ساتھ یا اللہ آج اس کے ساتھ ہی ہم حرام پر بھی چھری چلا رہے ہیں کہ آج کے بعد کوئی حرام کام نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے قربانی کا مطالبہ۔ اور پھر یہ دن ہمیں شخصیت، ایک ایسی شخصیت کی یاد دلاتا ہے، اور یہ اس شخصیت کی سنت ہے جس کا تن من دھن سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانی کیوں ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال پر اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے۔ عرض کیا فالصوف یا رسول اللہ کے رسول قربانی کا جانور اگر بھیڑ ہو، دمبا ہو، اس کے بدن پر بال نہیں ہوتے، اون ہوتی ہے، تو اس پہ بھی کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے ہر بال کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عظیم اجر و ثواب سے نوازیں گے، اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے عشرہ ذی الحجہ
شروع ہونے والا ہے، تو ابھی سے اچھی نیتیں کر لیں. خاص طور پر یہ 10 دن آ رہے ہیں، خاص اہتمام کریں عبادت کا. چلتے اپنے کام کاج بے شک کریں، لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کلمے کا کثرت سے ورد ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اس میں جتنی عبادت بڑھا سکیں بڑھا دیں. اگر عام دنوں میں نوافل کا اہتمام نہیں ہے، ان دنوں میں نوافل کا اہتمام ہو اور اس میں ذرا کثرت ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، اذکار ہو. اور بتو ایک چیز خاص ہے جو آدمی کی عبادت میں ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، سب سے بڑی چیز وہ کیا ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اريد ان اكون اعبد الناس، میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عبادت گزار بنوں. کوئی عمل بتائیں اس کے سب سے بڑا عبادت گزار بنو. آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چھوڑ دو سب سے بڑے عبادت گزار بنو گے. انسان کی روحانی ترقی کو جو چیز زنگ آلود کرتی ہے اور اس کو پیچھے کھینچتی ہے اور اس کی بڑھتی ہوئی رفتار کو سست کرتی ہے، وہ معاصی ہے، وہ گناہ ہے. جب سائیکل میں ویل میں زنگ لگ جائے تو اس کو آئل دینا پڑتا ہے، اس کو رواں کرنا پڑتا ہے، رفتار اس کی متاثر ہو جاتی ہے. اور اگر اس کی دیکھ بھال نہ ہو تو پھر گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے چلتی ہی نہیں ہے، گاڑی چلتی ہی نہیں ہے، پنکھے کا پر گھومتا ہی نہیں ہے، جام ہو جاتا ہے. ایسے ہی انسان گناہ کرتے 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 رفتار اس کی گھٹتے ایک وقت آتا ہے جام ہو جاتا ہے. اس سے ہزار چاہنے کے باوجود نماز پڑھی نہیں جا سکتی، ذکر ہو نہیں سکتا، درود شریف پڑھ نہیں سکتا. ساری رات اس سے باتیں کروا لو، باتیں کرنے کو تیار ہے، اس سے کہو بھائی تھوڑی دیر 10 منٹ ذکر کر لیں، وہ کہے گا جی بھائی مجھے تو فلاں کام ہے، مجھے تو نیند آ رہی ہے، اب مجھے آرام کرنا ہے. ذکر نہیں ہو سکتا. یہ کیا ہے؟ گاڑی جام ہو چکی ہے. وہ جو کہا اس نے جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر آتی نہیں. قسم معلوم ہے نماز کے فضائل کیا ہیں، روزے کے فضائل کیا ہیں، قربانی کے فضائل کیا ہیں، ذکر کے فضائل کیا ہیں، تلاوت کے فضائل کیا ہیں، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. تو طبیعت کو ادھر لانے کا طریقہ کیا ہے؟ استغفار، ذکر. ان لکل شیء ثقالا. آپ نے فرمایا کسی بھی چیز کو زنگ لگ جائے اس کے لیے ثقالہ ہے. ثقالہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کا کوئی ریگ مار ہے، اس کو چمکانے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے. وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. دلوں پہ زنگ چڑھ جائے تو اس کا ریگ مار اور اس کو چمکانے کا آلہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر، استغفار. یہ ترقی کے لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا روزانہ 100 رکعت نوافل پڑھو، روزانہ ایک قرآن ختم کرو، یہ نہیں بتایا، بلکہ فرمایا حرام کام چھوڑ دو. جب حرام چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ عبادت میں ترقی نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم.